بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور پیاری بہنوں، ہر انسان جب اپنی خواہشوں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی ارمان سے بیان کرتا ہے تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے قبول کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو وہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنے ہی ناممکن ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لے، ذہن میں بٹھا لو کہ معجزہ ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد رکھو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستے بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہو تو مجھے عطا کر دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ سے پورے دل سے یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس من چاہے چیز کا خیال تمہیں بار بار آ رہا ہے، کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، تو پہلے ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو مطمئن کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور جو تمہیں مصیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کے بے رویہ اور دھوکے بازی کی وجہ سے ہار مان جاؤ۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں۔ تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو استغفار کرو، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرو، اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اگر وہاں نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہارے وہم اور گمان میں نہیں ہوتی وہ تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمود ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا، تمہیں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو محتاجگی کی طرح دکھاتا ہے، اس کو کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل
کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں قریب کر کے تمہاری باتوں کو غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی طرف تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول وقت میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے، جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتے ہیں جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا، اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا، فلاں کو دینا اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم گمان میں نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ تو جان لو وہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصلی ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالخاطر جیت تمہارے سامنے سرِ خم ہو رہی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو، یاد رکھو خود کی خدائی میں کوئی کمی نہیں، جس طرح تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے میں غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن چیز مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے بھی عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو۔ یاد رکھو محبت، دولت، رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، عن قریب وہ تمہاری پسندیدہ چیزوں کو اور سجدوں میں مانگی دعا کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دوستو، اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہتر کریں گے۔ اپنا جو بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا، رشتے کا، بیماری کا، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے کامل یقین کے ساتھ آپ مانگ کر تو دیکھو، نمازوں کی پابندی کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جگہ سے دے گا، آپ کے کام ایسے بنائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو لگائیں،
مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ فرمان ہے کہ دین کے راستے پر ہم چلیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ